سورہ نور آیت نمبر 22 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلا جو ہم نے سورہ نور کو دیکھا تو زنا کی سزا اور الزام تراشی کی سزا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کسی پر الزام لگانا، ایک تو بے حیائی کرنا منع ہے، پھر پاک دامن عورتوں پر یا کسی پر بھی بے قصور پر الزام لگانے کا پورا ٹاپک ہم نے دیکھا۔ اب دیکھیں کہ آیت 22 سے ہمیں اسی سیکوینس میں، اسی تقریباً کانٹیکس میں ہمیں دوسری ایک کیا بات ملتی ہے کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور نہ قسم کھا لیں وہ لوگ جو اولو الفضل فضل والے ہوں تم میں سے، وَالسَّعَةِ فضل والے کو اور ڈیفائن کیا گیا وسعت والے، یعنی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں، وسعت والے ہیں، فضل والے ہیں، تو وہ قسم نہ کھا لیں منکم، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، منکم۔ اگر آپ بہتان کے بارے میں دیکھیں تو وہاں پر بھی یہی لفظ آ رہا تھا کہ وہ جو بہتان لائے تھے کسی پاک دامن عورت پر، وہ تم میں سے ہی لوگ ہیں، یعنی کوئی غیر باہر سے آ کر کسی نے نہیں الزام لگایا، تم مسلمانوں ہی میں سے لوگ ہیں جو پاک دامن عورت پر الزام لگاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اب آپ خود سوچئے کہ کن کے گھروں کی عورتوں پر الزام لگا ہوگا اور کون ان میں فضل والے اور وسعت والے ہوں گے، اور ان کو جو ایک غصہ آیا ہوگا تو انہوں نے کہا ہوگا، جو نظر آ رہا ہے اس آیت میں، کہ وہ اللہ کی راہ میں جو ان کی مدد کرتے تھے وہ اب نہیں کیا کریں گے، کیونکہ اگر آپ آیت پڑھیں تو کچھ ایسا ہی سین لگ رہا ہے کہ قسم نہ کھا لیں فضل والے تم میں سے اور وسعت والے تم میں سے، یہ کہ وہ دیں، قرابت والوں کو بھی دیں، مسکین کو بھی دیں، مہاجرین کو بھی دیں جو اللہ کی راہ میں ہیں۔ اور اسی کو ہی لوگوں نے عاطفہ بھی کیا کہ نہ قسم کھائیں، تو جو لا آ رہا ہے قسم نہ کھانے کا، وہی لا کو انہوں نے ان یؤتو پر لا لگا دیا ہے کہ نہ قسم کھائیں فضل والے تم میں سے اور وسعت والے تم میں سے، یہ کہ وہ نہ دے، تو بات دونوں طرح سے ایک ہی بنتی ہے کہ قسم نہ کھا لیں کہ اب وہ نہیں دیں گے اللہ کی راہ میں اپنے رشتہ داروں کو، مساکین کو، کیونکہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا منکم پر بہت توجہ دیجیے کہ یہ تم میں سے ہی لوگ تھے، تم ان کی مدد بھی کرتے تھے، اور جب انہوں نے پاک دامن عورت پر الزام لگایا تو یہ منہ سے نکلی ہوگی بات کہ ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسی مت بات کرو، قسم مت کھا لو، بلکہ تم یہ سوچو کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جن کے گھر والوں پر الزام لگا ہے ان کو اللہ تعالیٰ تلقین کر رہے ہیں کہ چاہیے کہ معافی کا جذبہ رکھو، چاہیے کہ درگزر کا جذبہ رکھو۔ الا تحبون، کیا نہیں تم پسند کرتے ہو ان یغفر اللہ لکم، یہ کہ اللہ تمہیں بخش دے، یعنی جب بھی تم کسی کی مدد کرتے ہو تو تمہارا مقصد اللہ کی رضا اور اپنی بخشش ہونی چاہیے۔ تو اگر وہ تم میں سے ہیں اور آپ کچھ بھی کہہ لیں، ہمیں اپنے والوں کی مدد تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سگے بھائی بہن کیسے لڑ پڑتے ہیں، ماں باپ بچے لڑ پڑتے ہیں، لیکن جب ان پر برا وقت آتا ہے تو وہی بھائی بہن ماں باپ سب ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی کو ہی تو فیملی کہتے ہیں۔ جن کے گھر یہ میل ملاپ نہیں تو وہ تو بہت ہی بد نصیب اور محروم لوگ ہیں جو غلطیوں کو پکڑ کر بیٹھ جائیں اور دور دور تک رشتے ناتوں کو توڑ دیں، کیونکہ اچھے لوگ دنیا میں ابھی بھی موجود ہیں کہ اتنی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں جس پر لوگ کہتے ہیں جی برتن تو بجیں گے، لیکن وہ ایک دوسرے کی مدد سے رک نہیں جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ غور کریں کہ یہ بھی کچھ اسی طرح کی بات نظر آ رہی ہے کہ تم میں سے ہی تھے اور تم وسعت والے ہو، یعنی الزام جس پر لگا ہے، جس گھر والے کی لڑکی پر یا جس پر، وہ وسعت والا فضل والا ہے، اور اس نے کہا ہے، یا اگر آپ اس کو ڈفرینٹ ڈائمنشن میں بھی لے لیں کہ قسم نہ کھا لیں وسعت والے اور امیر لوگ،
کہ وہ قرابت والوں کو اور مہاجرین کو اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے. معافی کا جذبہ رکھو, درگزر کا جذبہ رکھو. اس لیے ہمیں یہ پوری بات بتانی پڑی. ایک تو ہوتا نا کہ ایسے ہی بائے دا وے بتا رہے ہیں کہ امیر لوگوں کو چاہیے کہ غریب لوگوں کو دے, دیٹس اٹ. ایسی بات نہیں آ رہی ہے کہ صرف یہ بات ہو کہ امیر لوگوں کو چاہیے کہ غریب لوگوں کو دیں, قرابت دار کو دیں, فی سبیل اللہ دیں. بلکہ بات کا پورا رخ کانٹیکس سے یوں جوڑ رہا ہے کہ جانے دو بات کو, درگزر کرو, معافی کا جذبہ رکھو. تم تو ان کی اس لیے مدد کر رہے ہو نا کہ اللہ تمہیں بخش دیں. تو یہ چیزیں مجھ کو اور آپ کو بھی سنائی جا رہی ہیں, اور اللہ کرے کہ ہم بھی کسی پر الزام لگانے والے نہ ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ بخش دے تم کو؟ واللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے بیٹھے ہیں, بے انتہا رحیم ذات ہے اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں وہی بات پھر کھل کر آ گئی. ان الذین یرمون المحصنات, وہ لوگ جو الزام تراشیاں کرتے ہیں پاک دامن عورتوں پر جو غافلات ہوتی ہیں, یعنی وہ بے خبر ہوتی ہیں, اپنے اوپر الزام کا بھی انہیں نہیں پتا ہوتا کہ کوئی میرے لیے کیا سوچ رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر جو کہ غافل ہوتی ہیں, بے خبر ہوتی ہیں کہ ان پر کوئی بات بھی کر رہا ہے, وہ مومنات ہوتی ہیں. اللہ کو اتنی ناراضگی ہے ایسے بغیر دلیل کے جب ہم کسی پر بات کرتے ہیں تو اللہ اتنے ناراض ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کے لیے لعنت تجویز کر رہے ہیں. اور آپ کو بتائیں لعنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارے جو کام چلتے چلتے بگڑ جاتے ہیں, ہم جو ذلیل ہو جاتے ہیں, تو ہم نے یقیناً کسی پر کوئی غلط کام کیا ہے, ہم نے کسی پہ الزام لگایا ہے, اللہ ہم سے ناراض ہیں. ہمیں زیادہ تر یہی سوچنا چاہیے بنسبت اس کے کہ ہم وظیفے لینے بھاگتے ہیں. تو یہ بہت بڑا وظیفہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زبانوں کو تھوڑا قرار سے رکھیں, اور بغیر دلیل کے کیا اور دلیل کے کیا, ہمیں زیادہ ان باتوں میں پڑنا ہی نہیں چاہیے. اللہ ہم سب کو اپنی یاد نصیب فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یہ گناہ کرتے ہیں ان پر لعنت ہے, یہ اللہ کی رحمت سے یہ لوگ محروم رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور دیکھیں بار بار کوئی نہ کوئی ایسی آیت آ رہی ہے کہ ہم سب کو بار بار توبہ کرنی پڑ رہی ہے کہ اللہ اگر مجھ پر بھی کوئی لعنت آئی ہے ان کرتوتوں کی وجہ سے تو مجھے معاف کر دیجئے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ آپ پھر موقع دے دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو پھر ہم اچھے بن کر دکھائیں گے. اب ہم ان باتوں میں انشاءاللہ نہیں پڑیں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں لعنت بھی ہے دنیا اور آخرت میں, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ایسے لوگوں کے لیے عظیم عذاب بھی تیار ہے. اب جب عظیم عذاب تیار ہے تو آپ دیکھیں آگے کی آیت قیامت پر چلی جائے گی کہ یوم تشہد, یہ اس دن جو عذاب عظیم ان کے لیے تیار ہے. دنیا میں تو لعنت ہے, تو یوم تشہد علیہم السنتہم, جس دن گواہی دیں گی ان پر ان کی زبانیں بھی, وَأَيْدِيهِمْ, اور ان کے ہاتھ بھی ان پر گواہی دیں گے, وَأَرْجُلُهُمْ, اور ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے, بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو انہوں نے عمل کیا تھا. سوچئے کہ چاہے زنا ہو, چاہے بہتان ہو, چاہے کسی بھی طرح کی بے حیائی ہو, برا کام ہو, حرام ہو, اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن گواہی دیں گے ان پر ان کی زبانیں, ان کے ہاتھ اور ان کے پیر. یہ اللہ کی کتاب بتا رہی ہے, یہ کوئی روایت نہیں ہے. یومئذ, اللہ تعالیٰ اب جب قیامت ہی کی بات کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس دن یوفیہم اللہ, پورا پورا وفا کریں گے اللہ تعالیٰ, دینہم الحق, ان کو جو ان کے دین کے حساب سے پورا حق کے ساتھ ان کو بدلہ ملے گا. وَيَعْلَمُونَ, اور یہ اس دن جان لیں گے قیامت کے دن, ان اللہ هو الحق المبین, یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی وہی بالکل صحیح بیان اور حقیقت پر بیان دیتے ہیں اللہ, اور اس دن وہ قیامت کے دن اپنا حال دیکھ لیں گے. اب اگر آپ بہت ایمانداری سے آیت پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ پچھلی دونوں آیتیں قیامت پر جا رہی تھی. جب قیامت پر ہی بات جا رہی تھی تو آگے کی جو بڑی نون آیت ہے, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, یہ ہمارے یہاں بڑی نون ہے.
بہت لوگ اس آیت کو جانتے ہیں اور اس کی بہت عجیب عجیب سی انٹرپریٹنگ دیتے ہیں، جس میں کہہ دیتے ہیں کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے۔ یعنی یہ پورا رجحان دے دیتے ہیں کہ ایک اگر مرد اس نے جوانی میں یا نادانی میں کوئی حرام کام کیا ہوا ہے تو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری بیوی نے بھی کچھ کیا ہوا ہوگا، جبھی تو اس کی مجھ سے شادی ہوئی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا جناب قرآن کہاں کہہ رہا ہے؟ کہا قرآن میں لکھا ہے کہ اگر میں خبیث ہوں تو میری بیوی خبیث ہے۔ تو میں نے کہا تمہیں یہ قرآن کی آیت نظر آ گئی کہ اگر تم خبیث ہو تو تمہاری بیوی کہیں نہ کہیں خبیث ہوگی، تو تمہیں یہ آیت نظر نہیں آئی کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام تو بڑے نیک تھے، نبی تھے، ان کی بیویاں کیوں خبیث ہیں؟ تمہیں یہ آیت نظر آ رہی ہے تو وہ آیت نظر نہیں آتی؟ تمہیں وہ آیت نظر نہیں آتی کہ فرعون برا ہے اور ان کی جو وائف ہے، اس کی وائف ہے، وہ بہت ہی نیک عورت ہے؟ تو اس لیے بڑی بڑی بھونڈی، بہت ہی irrelevant اس کی انٹرپریٹنگ لوگ دیتے ہیں اور اس پر لے جاتے ہیں کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ میں نے آپ سے کہا تھا ایمانداری سے مطالعہ کیجئے گا کہ دونوں آیتیں قیامت پر جا رہی تھیں، تو اگر آپ کو کچھ سمجھنا ہی ہے تو کم از کم یہ سمجھ لیں کہ جب قیامت ہی کی دو آیتیں آ رہی تھی تو قیامت کے دن خبیث مرد خبیث عورتوں کے ساتھ ہوں گے اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے ساتھ ہوں گی۔ قیامت کے دن طیب مرد طیب عورتوں کے ساتھ ہوں گے، وہاں تو سب اچھے لوگ ایک طرف، برے لوگ ایک طرف۔ تو ایسی انٹرپریٹنگ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اور اگر آپ اس کو اب 4 آیت پر لے لیں، آگے کی بھی آیت پر لیں، اور اگر آپ اس کو کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں کہ جو بہت بہت سیریس ایشو بتایا گیا، جو کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے سٹائل کے ساتھ آپ دیکھیے گا آیت نمبر 15 میں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم زبانیں چلا رہے تھے کسی پاک دامن عورت کے لیے جو تم پر سوٹ نہیں کرتی ہے، تمہیں علم نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو کوئی ایزی بات سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ الْعَظِيمُ، جبکہ وہ اللہ کے پاس بہت بڑا گناہ ہے کہ تم بغیر دلیل کے کسی پاک دامن عورت کے لیے بات کرو، بہت بڑا گناہ ہے اللہ نے فرمایا۔ تو اگر آپ اس کو اس طرح سے بھی لے لیں کہ خبیث باتیں خبیث لوگوں کے منہ پر ہوتی ہے اور اچھی باتیں اچھے لوگوں کے منہ پر ہوتی ہیں، یعنی یہ آیت قیامت سے بھی جڑ گئی، یہ آیت پچھلے کانٹیکس میں انسان کی سوچ سے بھی جڑ گئی، اور آپ اپنے فرینڈ سرکل میں اکثر یہ مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ کچھ اور ڈائمنشن میں بات کر رہے ہو، لیکن آپ کا جو دوست یا آپ کی سہیلی ہے وہ کسی اور ڈائمنشن میں بات کو لے جاتی ہے اور جو کہ ولگر ہوتی ہے، کہ آپ بھی اس کو سن کر پانی پانی ہو جاتے ہیں کہ میں نے ایسے کب کہا؟ کہتے ابھی تو تم نے یہ بات کہی، تو میں نے اس سوچ سے کہی نہیں ہے جو تم نے بہت ہی واہیات بات کر رہی ہو، تو وہ ہنسنے لگتے ہیں، کیونکہ جن کی گندی سوچ ہوتی ہے انہیں ہر وقت گندگی ہی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں ہر لحاظ سے یہ آیت بڑی خوبصورت ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ قرآن سے تو وہ چیز ختم ہی ہو گئی کہ دنیا میں خبیث مردوں کے لیے خبیث بیویاں ہوتی ہیں، یہ تو لاجک پورا چکنا چور ہو گیا، یہ کانسیپٹ تو بالکل کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر آپ غور کریں تو کانٹیکس میں بھی دیکھ لیں، آگے والی آیت میں بھی دیکھ لیں کہ یہ جب بات بتائی گئی کہ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، تو آگے آپ دیکھ لیجئے اولئک مبرؤون، یہ پاک لوگ مبرہ ہیں، یعنی یہ اس گناہ سے بری ہیں، مما یقولون، دیکھیں یقولون کی بات آ گئی، اس سے بری ہیں یہ پاک دامن، یہ طیب مرد طیب عورتیں اس بات سے بری ہیں جو یہ خبیث لوگ بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ہر لحاظ سے آیت کتنی خوبصورتی کے ساتھ جڑتی ہے، بات سے بھی اور جہنم اور جنت سے بھی ہر طرح سے جڑ رہی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ طیب مرد اور طیب عورتوں کے لیے
لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل رکھے۔ انشاءاللہ پھر ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔